تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ گزشتہ صحبت میں رتبہ بتایا، یعنی رینکس، مرتبہ، بات سمجھ میں آئی؟ مرتبہ یعنی آنر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے مخلوقات میں کس طرح رتبے ہیں اور انسان میں رتبے کس طرح ہیں۔ وہ رتبے علم کے ذریعے سے کس کے کس طرح بڑے ہوئے ہیں، یہ بتاتے ہوئے میں نے یہ بتایا کہ آخر درجہ یعنی سب سے بلند اور سب سے بلند مرتبہ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی آنر ہے۔ تو اب وہ آنر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آپ کا آنر ہے، یعنی آپ کے لیے جو ریسپیکٹ ہے، بات سمجھ میں، ویسی ریسپیکٹ دوسرے کو نہیں کی جا سکتی، نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا رتبہ ہی اتنا بڑا ہے۔ بات سمجھ میں، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، آپ کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ رتبہ ہے۔ اور جو بندوں میں اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے بڑا رتبہ عطا فرمایا، اسی کو ہمارے لیے نبی بنا دیا، ہم اس کی امت ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا رتبہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ نبی بنا دیا، رسول بنا دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ کا رتبہ یعنی آپ کا رینک سب سے بڑا رینک ہے، آپ کی عزت یعنی آپ کے لیے ریسپیکٹ سب سے بڑی ریسپیکٹ ہے، آپ کا مرتبہ، آپ کا آنر سب سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی آنر ہے دنیا میں، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہی سب کچھ۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس کی تعظیم سب سے بڑی اگر تعظیم ہے تو وہ تعظیم کس کی ہوگی؟ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آج میری ٹاپک ہے ادب، یعنی گڈ مینرز، ادب، جیسا کہ ڈیسنسی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ادب یعنی عزت، ریسپیکٹ، اور عبادت، ورشپ، یعنی ریسپیکٹ کسے کہتے، عبادت کسے کہتے، یہ دونوں میں کیا فرق اور کس طرح کا فرق ہے، یہ فرق کو آج سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ عبادت کہتے کسے۔ پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عبادت کہتے کسے، یعنی ورشپ کسے کہتے، عبادت کسے کہتے۔ تو لغوی معنی لیا جائے کہ عبادت کسے کہتے،
تو یاد رکھو عاجزی یعنی تعظیم کی آخری حد کا نام ہے. عاجزی و تعظیم کی آخری حد کا نام ہے، جسے کہتے ہیں غایت تذلل. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی عاجزی اور تعظیم کی آخری حد کا نام ہے. کیا ہے؟ عبادت. یہ عبادت عربی ورڈ ہے، یعنی عربی زبان کا لفظ ہے. یہ اس کا روٹ ورڈ عین بے دال، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین بے دال، اس کا روٹ ورڈ. یہ عین بے دال سے عبادت. عین بے دال عبد، عبد کا معنی بندہ. بات سمجھ میں آئی؟ عبد کا معنی کیا؟ بندہ. یعنی عبد اسے کہیں گے، یعنی عبادت اسے کہیں گے جو آخری درجے کی انکساری، عاجزی اور انکساری، اسے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ عبادت. جو لاسٹ اینڈ، آخری درجہ، جس کے بعد کوئی درجہ ہی نہ ہو عاجزی کے پیش کرنے کا، انکساری کے پیش کرنے کا. بات سمجھ میں آئی؟ تو عاجزی پیش کرنے کا، اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہ ہو، بے حد یعنی حد، آخری حصہ عاجزی کا. بات سمجھ میں آئی؟ آخری حصہ عاجزی کا. یہ آخری حصہ جو عاجزی کا پیش ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عبادت. شریعت مطہرہ میں بھی اس کی اصطلاح کیا ہے؟ یعنی ایسا فعل کا نام ہے جو کسی کی نسبت معبود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے لیے تعظیم، عاجزی کا اظہار کرنا. یعنی ایک کسی کو معبود جانتے ہوئے، معبود کسے کہتے؟ عبادت کے لائق، عبادت کے لائق کسی کو جانتے ہوئے، الہ جانتے ہوئے، اللہ تعالی جانتے ہوئے، معبود. بات سمجھ میں؟ الہ جانتے ہوئے، معبود جانتے ہوئے اپنی عاجزی کا اس کے سامنے اظہار کرنا، اس کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. بات سمجھ میں؟ یہ عبادت ہے، عاجزی کا اس کے سامنے اظہار کرنا، یہ ہے عبادت. بات سمجھ میں؟ کس کے کیا جان کر؟ معبود جان کر، عبادت کے لائق جان کر، رب جان کر، الہ جان کر، اس کے آگے جو بھی فعل کیا جائے گا، عاجزی و انکساری کو پیش کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں عبادت. اسے کیا کہتے؟ عبادت. بات سمجھ میں؟ یعنی بندہ جس کے آگے اپنی عاجزی کو پیش کر رہا ہے، اپنی انکساری کو پیش کر رہا ہے، وہ بھی آخری حد. بات سمجھ میں آتی؟ جس کے سامنے پیش کر رہا ہے اسے معبود جانے. اسے کیا جانے؟ معبود جانے، اسے عبادت کے لائق جانے. اس طرح وہ معبود جان کر، عبادت کے لائق جان کر، اگر وہ اپنا فعل ظاہر کر رہا ہے، عاجزی کا فعل، اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عبادت. بات سمجھ میں؟ تو ایسا کس کے سامنے کرنا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کر دیا کہ لا الہ
الا اللہ، نہیں ہے کوئی بندوں میں ایسا، یعنی الہ کوئی دوسرا نہیں ہے، کس کے سوا؟ اللہ تعالی کے سوا۔ بات سمجھ میں؟ بندوں میں کوئی نہیں ہے ایسا، کس کے سوا؟ اللہ تعالی کے سوا، اللہ کے سوا بندوں میں کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہمارا اپنا کلمہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا کہ قولو، کہو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالی کے، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تمہیں درجے حاصل ہو جائیں گے، اور یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات کو عبد جانو، بندہ جانو، کائنات کو کیا جانو؟ عبد جانو، بندہ جانو، یہ اللہ تعالی کو الہ جانو۔ تو اللہ تعالی ہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ رب حقیقی ہے۔ تو ایسا جان لینے والا، ایسا مان لینے والا ہی ایمان والا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالی کو، یعنی اللہ تعالی کو اس طرح مان لینے والا، اس طرح جان لینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان والا کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب کلمہ ہمارا خالی لا الہ الا اللہ فقط نہیں، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو محمد الرسول اللہ عبد کی بات ہے یہاں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد کون ہے؟ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ تو اب بندے کا بھی ذکر ہے ایک حصے میں، اور مولا تعالی کا بھی ذکر ہے ایک حصے میں۔ تو اب دونوں کا اعتبار الگ الگ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دونوں کے لیے تعظیم کرنی چاہیے، دونوں کے لیے تعظیم ہوگی، یعنی دونوں کو عزت کرنا، اللہ کو پھر رسول اللہ کو۔ اللہ تعالی کو کس طرح عزت کریں گے، کس طرح اس کی تعظیم کریں گے؟ اسے الہ جان کر تعظیم کریں گے۔ محمد الرسول اللہ کی تعظیم کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ بندہ جان کر محمد الرسول اللہ کی تعظیم کریں گے۔ بات سمجھ میں؟ محمد الرسول اللہ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی۔ اس تعظیم کو عبادت نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد جانیں گے، بندہ جانیں گے۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد ہو، میں اس کا بندہ اور بندہ حقیقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ عبد ہو۔ بات سمجھ میں؟ حضور کو عبد بتایا، حضور کو بندہ بتایا، اور اپنے آپ کو، یعنی اللہ تعالی کو، اپنے آپ کو الہ بتایا۔ بات سمجھ میں؟ قرآن کریم میں بھی جہاں کہیں بھی عبادت کی آیتیں آئیں گی، وہاں اللہ تعالی، الہ، رب، اللہ کا لفظ ہوگا، کیونکہ تعظیم دونوں کے لیے بھی ہے، یعنی اللہ تعالی کے لیے بھی تعظیم ہے
اور بندے کے لیے بھی تعظیم ہے، ریسپیکٹ، آنر، بات سمجھ میں آئی؟ تعظیم، عزت کرنا، بات سمجھ میں آئی؟ عزت ہر اپنے بڑے کو کریں گے، ماں باپ کی بھی عزت ہے، عزت کرنی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ استاد کی بھی عزت ہے، انبیاء کی بھی عزت ہے، یعنی جہاں کہیں بھی عبد آئے گا، بندہ آئے گا، وہاں بھی عزت ہوگی۔ ہم سے بڑے کی چھوٹا عزت کرے گا، چھوٹا بڑوں کی عزت کرے گا، ریسپیکٹ کرے گا، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں، ڈسپلین کہتے ہیں، بات سمجھ میں آتی؟ کیریکٹر، گڈ کیریکٹر کہتے ہیں، مینر کہتے ہیں، گڈ مینرز کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اخلاق، اسی کو ادب بھی کہتے ہیں کہ بچہ اپنے والدین کی کیا کرے گا؟ ادب کرے گا، بات سمجھ میں آئی؟ ریسپیکٹ کرے گا۔ شاگرد اپنے استاد کو کے لیے کیا کرے گا؟ ریسپیکٹ کرے گا، ادب کرے گا، بات سمجھ میں آئی؟ اس کی عزت کرے گا۔ مرید اپنے پیر کی کو کیا کرے گا؟ پیر کو ریسپیکٹ دے گا، عزت کرے گا اس کی، بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کا ادب کرے گا، یہ بھی تعظیم ہی ہے، اس کو بھی تعظیم ہی کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ ریسپیکٹ کرے گا، ادب کرے گا، بات سمجھ میں آئی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے، یہ بہت ضروری ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو عبادت کہتے کسے؟ صرف معبود کی ہو، بات سمجھ میں آئی؟ الہ کی ہو، یعنی کوئی بندہ اگر کسی کو الہ جان کر عبادت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، کیا جان کر؟ معبود جان کر تعظیم کرتا ہے، تو اس فعل کو، اس کام کو کیا کہیں گے؟ عبادت کہیں گے۔ مگر حقیقی عبادت یعنی عبادت کے لائق حقیقی معبود کون؟ اللہ تعالی۔ سرکار کے ذریعے سے کائنات میں یہ علم آ گیا کہ اللہ تعالی کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ حقیقی معبود کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ایک ہی معبود ہے، تو ساری کائنات کا معبود ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو ہم یا آپ یا کوئی بندہ معبود جان کر اگر اس کی تعظیم کرے گا تو مشرک کہلائے گا، شرک ہوگا، بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالی کے ساتھ کسی غیر اللہ کو، کسی اللہ کے بندے کو، کسی غیر اللہ کو معبود جان کر، الہ جان کر، رب جان کر اگر اس کی ورشپ کرے گا، یعنی اس کی تعظیم کرے گا، اس کو ریسپیکٹ کرے گا، کیا جان کر؟ الہ جان کر، معبود جان کر، اگر اس کی وہ ریسپیکٹ کرے گا، تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، بات سمجھ میں آئی؟ تو اب کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، خارج اسلام ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ چاہے اللہ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو بھی الہ مانا اور اللہ کے غیر اللہ کو بھی الہ مانا، معبود مانا، اور اس کے ساتھ جو تعظیم کیا، ریسپیکٹ کیا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ مشرک ہو جائے گا، مسلمان تو نہیں رہے گا، مومن تو نہیں رہے گا، بات سمجھ میں آئی؟ ایمان والے کی شان کیا ہے؟
ایمان والا وہی ہے، مومن وہی ہے، مسلم وہی ہے جو اللہ تعالی کے سوا کسی اللہ کے غیر کو الہ نہ ماننے والا. بات سمجھ میں آئی؟ الہ نہ ماننے والا، معبود نہ ماننے والا، رب نہ ماننے والا، اللہ تعالی کے سوا کسی غیر اللہ کو رب نہ ماننے والا، معبود نہ ماننے والا، معبود نہ سمجھنے والا، رب نہ سمجھنے والا، وہی حقیقت میں کون ہے؟ مسلم، مومن ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب کوئی بھی مومن کسی بھی غیر اللہ کو الہ جان کر ریسپیکٹ نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ الہ جان کر ریسپیکٹ نہیں کرے گا، الہ جان کر اسے اس کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرے گا، عاجزی اور انکساری اس کے آگے غیر اللہ کو الہ جان کر نہیں پیش کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ کون؟ مسلم اور مومن. تو مشرک کیسے ہو جائے گا؟ اگر مسلم ہے، مومن ہے، تو اس کا ضد ہے مشرک. بات سمجھ میں آئی؟ ہر مسلمان کو مشرک مشرک کہنا جھوٹ ہے. یا تو آپ مشرک کہو، یا تو آپ کیا کہو؟ مومن کہو، مسلم کہو. بات سمجھ میں؟ یا تو آپ مشرک کہو، یا تو آپ مومن و مسلم کہو. آپ مسلم بھی کہتے اور مشرک بھی کہتے تو آپ خود نہ سمجھے ہوئے ہیں، تمہاری انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ تمہیں خود سمجھے نہیں ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں. بات سمجھ میں آتی؟ تو مسلمان اگر ریسپیکٹ کرے گا اللہ تعالی جان کر تو وہ صرف اللہ تعالی کو ہی الہ جان کر ریسپیکٹ کرے گا، تو اب وہ عبادت کہلائے جائے گا. بات سمجھ میں؟ عبادت کہیں گے اسے، ورشپ کہیں گے اسے. بات سمجھ میں؟ اسے کیا کہیں گے؟ عبادت کہیں گے، ورشپ کہیں گے. اور مسلم اور مومن، مسلمان اگر غیر اللہ کو ریسپیکٹ کرے گا، غیر اللہ کو عزت کرے گا، غیر اللہ کی عزت کرے گا، تعظیم کرے گا، بات سمجھ میں آئی؟ اسے ریسپیکٹ کہیں گے، ورشپ نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے اسے؟ عزت دینا کہیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اسے آنر کہیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اسے ورشپ نہیں کہیں گے. یہ سمجھنا ہے یہاں، بہت افضل چیز ہے. ورشپ کسے کہیں گے اور تمہارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ کام کو دیکھ کر، فعل کو دیکھ کر آپ نہیں سمجھ سکتے. یہاں کیا ہے؟ ایمان، تصدیق بالقلب. یہاں قلب کا معاملہ ہے. تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بات سمجھ میں آئی؟ آپ اسی طرح کسی کا عمل دیکھ کر یہ نہیں پہچان سکتے، یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ یہ مشرک ہے. اس کے باطن کو جاننا، اس کے قلب کے اندر کیا ہے وہ جاننا. اور اگر وہ اقرار کرے کہ ہاں میں اس کو بندہ نہیں جانتا، میں الہ جانتا ہوں، اگر وہ بندہ ہے اسے بتا کر، جس طرح گائے کو مشرکین الہ جانتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح مشرکین کئی چیزوں کو الہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ معبود جانتے ہیں.
बात समझ में आई? माबूद जानते हैं, इलाह जानते हैं, लायक इबादत जानते हैं, गॉड यानी अल्लाह जानते हैं, इलाह जानते हैं, है ना, गैरुल्लाह को। बात समझ में आई? अगर वो फहम लेकर अगर कोई उसकी ताजीम कर रहा है तो वो मुशरिक हो गया, और जाहिर कर रहा है तो डिक्लेयर्ड मुशरिक हो गया। और जाहिर नहीं किया मगर कल्ब में, उसके दिल में ये तस्दीक है कि ये भी खुदा है, मुशरिक हो गया। इजहार नहीं किया, इकरारुन बिल लिसान नहीं किया, दिल में उसे खुदा जानकर, माबूद जानकर, बात समझ में आई? माबूद जानकर, इलाह जानकर उसकी ताजीम कर रहा और उसके आगे अपनी आजिजी को पेश किया, ये जानना ही क्या हो गया, उसे मुशरिक कर दिया। क्या कर दिया? उसे मुशरिक कर दिया, वो मुशरिक हो गया। बात समझ में आई? क्या हो गया? वो मुशरिक हो गया, शिर्क लागू हो गया। अगर वो वैसा नहीं जाना, बंदे को बंदा जाना, अल्लाह का बंदा जाना, अल्लाह ताला का बंदा जाना, और अल्लाह को इलाह जाना, माबूद जाना, अल्लाह के गैर को किसी भी, वो चाहे रुतबे में, मर्तबे में सबसे बड़ा रुतबा ही क्यों ना हो, जैसा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनसे बड़ा बंदों में किसी का रुतबा ही नहीं। बात समझ में आई? वैसे रुतबे वाले को भी बंदा जानना और बंदा जानकर उनकी रेस्पेक्ट करता है, उनके सामने अपनी आजिजी को पेश करता है। बात समझ में आई? वो इबादत नहीं है, वो क्या है? रेस्पेक्ट है। बात समझ में आई? वो इज्जत करना है, ताजीम करना है, अदब है। बात समझ में आई? वो क्या है? वो अदब है, वो इबादत नहीं है, वो अदब है। किसी माँ बाप को अदब कर रहा है, वो अदब है, इबादत नहीं है। बड़े भाई बड़े बहन की अदब कर रहा है, वो अदब है, इबादत नहीं है। बात समझ में आई? बड़े भाई और बड़े बहन की ताजीम कर रहा है, वो क्या है? इबादत नहीं है, वो अदब है। बात समझ में आई? उस्ताद की अदब ताजीम कर रहा है, उस्ताद की ताजीम कर रहा है, तो वो क्या है? वो अदब है, रेस्पेक्ट है, इज्जत है, इबादत नहीं है। किसी वली कामिल, किसी वली की ताजीम कर रहा है, तो वो क्या है? वो अदब है। बात समझ में आती? इज्जत देना है, रेस्पेक्ट है, वो वर्शिप नहीं, इबादत नहीं। बात समझ में? किसी भी या किसी भी खाजी वक्त है, उसकी इज्जत कर रहा है, उसे उसकी ताजीम कर रहा है। बात समझ में आई? तो वो ताजीम क्या कहलाएगी? क्या जानकर कर रहा है? वो बंदा जानकर कर रहा है, तो क्या कहलाएगी? वो इज्जत करना, रेस्पेक्ट। बात समझ में आई? अल्लाह ताला के सिवा किसी गैरुल्लाह को इलाह नहीं जानने वाला मोमिन, तो अब मोमिन अल्लाह ताला की ताजीम करता है तो वो है इबादत। बात समझ में आई? वो क्या है? इबादत। अल्लाह ताला की ताजीम करता है, वो है इबादत। इस बात को समझना, इबादत को भी, ताजीम को भी, यानी इबादत को भी, इज्जत को भी, इज्जत करने को भी मिला लेना नहीं। बात समझ में? इज्जत अपनी जगह और इबादत अपनी जगह, बंदे की ताजीम करना अपनी जगह और अल्लाह ताला की इबादत करना, यानी अल्लाह ताला की इबादत करना अपनी जगह। अल्लाह की ताजीम को इबादत कहेंगे
اور بندے کی تعظیم کو عزت تعظیم، بات سمجھ میں آئی، کہیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ کیا عطا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں عبادت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، یہاں سب کی نفی کر دی ہے، سب بندوں کی نفی ہو گئی، غیر اللہ کی نفی ہو گئی، اللہ تعالی کے سوا کوئی میرا الہ نہیں، یعنی کوئی میرا معبود نہیں، یہ ڈیکلیریشن ہو گیا، اور گواہی بھی دے دیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں، بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالی کے سوا کوئی میرا الہ نہیں، وحدہ، اکیلا ہے وہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں تک عبادت کی بحث، اللہ تعالی کی بحث، وہ ذات الگ ذات، بندوں کی ذات کی ضد ذات، اپوزٹ ذات، بات سمجھ میں آئی؟ بندے کی ذات الگ، اللہ تعالی کی ذات اس کی اپوزٹ، وہ الگ، وہ ذات کو یہ ذات میں لا کے مت جماؤ، انسان کو حیوان میں نہیں جما سکتے، ہے نا؟ انسان کو انسان کہیں گے، حیوان نہیں کہیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ حیوان کو لے کے جا کے درختوں میں نہیں جمائیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ نہیں جمائیں گے لے کے جا کے، درخت اپنی جگہ درخت ہوگا، بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالی کی ذات الگ، اس ذات کو اس ذات میں نہیں ملانا، نہیں ملانے والا ہی کون؟ نہیں جاننے والا ہی کون؟ کون؟ وہی مسلم، وہی مومن، بات سمجھ میں آئی؟ تو عبادت کا لفظ استعمال کدھر ہوگا؟ اللہ تعالی کی طرف ہوگا، اور مسلمان کہتے ہی اسے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ، معبود، رب نہیں ماننے والا، نہیں جاننے والا۔ اب ہو گیا فیصلہ۔ اگر کوئی مسلمان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو شرک کر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ڈر جاتے ہم لوگ، یہ شرک کی، یہ شرک کی ڈرتے، علم نہیں، سمجھ نہیں۔ اب انہیں آتا، انہیں اصل میں کون؟ چور، شیطان، ڈاکو تمہارے ایمان کا ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا، اور تم مسلمان کو کیا بتا دیا؟ مشرک بتا دیا، یا نہیں تو تمہارے ماں باپ کو مشرک بتا دیا، تمہارے والدین کو مشرک بتا دیا، جو حقیقت میں مسلمان اور مومن رہے، بات سمجھ میں آئی؟ بتاتا، اور اب بھی سر ہلا کے مان لے کر اس کے پیچھے چلے جاتے۔ کیوں جاتے؟ بے وقوفی کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے حقیقت میں، اور ادھر جا کر برباد ہو جاتے، کیونکہ وہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، وہ تم کو دھوکہ دینے کے لیے آیا اور تم اس کے دھوکے میں آ گئے، بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ تمہیں دھوکہ دے کے کھینچ کے لے کے چلے جاتا، اور اس کے بعد وہ جو راستہ دکھا تھا وہ راستہ تو بربادی کا راستہ، اور کیا ہو جاتے؟ جو بھی اس راستے وہ لوگوں کے پیچھے چلا، بس وہ ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میرے امتیوں میں 73 سیکشنز ہوں گے، سیکٹس ہوں گے، فرقے ہوں گے، 70 پر 3 فرقے ہوں گے۔ حضور نے کہا کہ 70 پر 2 ناری ہوگا، جہنم کو جائے گا، ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ نجات پانے والا راستہ
وہ نجات پانے والا فرقہ، وہ نجات پانے والا سیکشن کون سا سیکس ہے بتائیے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کون سا سیکشن ہے وہ، کون سا فرقہ ہے بتائیے؟ تو سرکار نے فرمایا جس میں اور میرے صحابہ ہوں گے. بات سمجھ میں آئی؟ جس میں اور میرے صحابہ ہوں گے، یعنی اہل سنت والجماعت ہوگی، اہل السنت والجماعت، اہل سنت و جماعت ہوں گے. تو ہم اہل سنت و جماعت ہی ایک فرقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہی فرقہ کیا ہوگا؟ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا. اس فرقے کا یہ عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اس فرقے کا عقیدہ، وہ عقیدہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بندے کی ذات سمجھتا ہی نہیں اہل سنت و جماعت والا. اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے ذات کے خلاف جانتا، ضد جانتا، اپوزٹ جانتا، اور اس ذات میں ایک کے سوا، اکیلا اللہ تعالیٰ کے سوا اس میں کثرت کو مانتا ہی نہیں، وحدت کو مانتا. یہ سب کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانیں گے، نبی نہیں مانیں گے، تب تک تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا منظور نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی دربار میں. بات سمجھ میں آتی؟ تو معلوم ہوا پہلے محمد الرسول اللہ کی تعظیم کرنا. رسول ماننا کا مطلب کیا؟ نبی ماننے کا مطلب کیا؟ عزت کرنا، تعظیم کرنا، ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جاننا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، بڑا جاننا. سمجھ میں آیا؟ یہ خود عزت ہے نا، بڑا جاننا ہی عزت ہے. بچہ اپنے والدین کو اپنے جیسا، اپنے برابر نہیں جانتا. کیا جانتا؟ یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ مجھ سے افضل ہے، یہ مجھ سے بڑے ہیں. جانتا ہے نا؟ وہی تو اخلاق والا بچہ، وہی صحیح بچہ ہے نا. ورنہ تو وہ بچے کیا کہیں گے؟ جو بچہ اپنے ماں کو اپنے جیسا سمجھے گا، اپنے باپ کو، کوئی لڑکا اپنے باپ کو اپنے ہم اثر جانے گا تو وہ بے ادب ہوگا، بدتمیز ہوگا. بد سمجھ میں آئی؟ وہ تو ادب والا نہیں ہوگا بلکہ بدتمیز ہوگا. اب بچہ اولاد اپنے والدین کو کیا جانے گا؟ آپ سے بڑا جانے گا نا، مانے گا نا. یہ ماننا ہی عزت کرنا ہے. اور ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز جانے گا نا. بات سمجھ میں آئی؟ میں آپ سے چھوٹا ہوں یہ جانے گا نا، میں آپ کا بیٹا ہوں یہ جانے گا نا، میں آپ کی اولاد ہوں یہ جانے گا نا. یہ جاننا ہی ماں باپ کو عزت دینا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے ریسپیکٹ، یہ ماں باپ کو عزت دینا. اور اللہ تعالی کو الہ جانے گا، معبود جانے گا، اور وہاں تعظیم، وہاں اللہ کو ریسپیکٹ دے گا. تو وہ ریسپیکٹ نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے ورشپ، عبادت. بات سمجھ میں آئی؟ تو کوئی مومن، کوئی مسلمان، اور خاص کر اہل سنت و جماعت کا کوئی مسلمان، بات سمجھ میں آئی؟ تو بات سمجھیں، یعنی یہ بات اگر سمجھ جائیں گا، ہر بچہ سمجھ جائے گا ہمارا، تو اب بہکے گا نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اور کسی مسلمان مومن کو کافر مشرک بولنے کے پھرے گا نہیں. اور جو بولتے ہیں کافر اور مشرک، ان کو جواب دے گا، بھائی آپ کس کو مشرک کہہ رہے ہیں؟
مسلمان کو مت کہیے، کیونکہ مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا ہی نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ مانتا ہی نہیں. اور تعظیم یعنی فعل کو دیکھ کر، کام کرنے کو دیکھ کر اور میری عاجزی پیش کرنے کو دیکھ کر آپ اسے عبادت کا نام مت دیں، پہلے پوچھیں جانیں. بات سمجھ میں آئی؟ میں تعظیم کرتا ہوں تو کس کی کر رہا ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کی کرتا ہوں تو آپ جانیں کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. میں کسی بندے کے آگے تعظیم کر رہا ہوں تو کیا جانیں آپ؟ پہلے مجھے کیا جانیں، کیا سمجھیں؟ ریسپیکٹ کرنے والا، عزت دینے والا، میں بڑوں کی عزت کر رہا ہوں، یہ جانیں. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہی ہے حقیقت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی کلام پاک میں، بات سمجھ میں آیا، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کلام پاک میں عبادت کا لفظ استعمال کرنے کا وقت آیا، بات سمجھ میں آئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنا یا تو رب لاتا یا اللہ لاتا یا کچھ نہ کچھ لاتا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک آیت ہے وَخَزَا رَبُّكَ اللہ تعبدو، دیکھیں رب کا لفظ آیا ہے، رَبُّكَ اللہ تعبدو. بات سمجھ میں آئی؟ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. بات سمجھ میں آئی؟ ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. عبادت کا لفظ نہیں ہے، احسان. اسی طرح اللہ تعالی جہاں کہیں بھی عبادت کا لفظ لایا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، بات سمجھ میں آئی؟ یہاں رب کا لفظ لایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی تمہیں جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو. بات سمجھ میں آئی؟ اسی وقت میں ایک لفظ ہے قرآن میں استعمال کرتا ہے، وہ لفظ ہے اطاعت. جس طرح میں اب تک آپ لوگوں کو ریسپیکٹ، عزت بتا لے کر آیا نا، اسی طرح اطاعت کا ایک لفظ ہے. وہ اطاعت کا لفظ اللہ تعالی اپنے ساتھ بھی استعمال کرتا ہے، نبی کے ساتھ بھی استعمال کرتا ہے، دوسرے یعنی دوسرے بندوں کے ساتھ بھی استعمال کرتا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اطاعت کرو، تابع داری کرو. بات سمجھ میں آئی؟ تابع داری کرو، اللہ کی بھی تابع داری کرو، نبی کی بھی تابع داری کرو یعنی رسول کی بھی تابع داری کرو، اور تمہارے جو حاکم ہیں، تمہارے اوپر جو حکومت کرنے والے ہیں یعنی ماں باپ، حاکم وقت، استاد، قاضی وقت، بات سمجھ میں آتی؟ ان کی بھی، ان کے حکم کی بھی عزت کرو، تعظیم کرو، ان کا حکم بھی بجا لاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اطاعت کا لفظ اللہ اپنے ساتھ بھی جوڑ رہا ہے، اطاعت کا لفظ، اور اللہ بندوں کے ساتھ بھی جوڑ رہا ہے اطاعت کا لفظ. بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا بندہ جان کر اگر کوئی اطاعت کرتا ہے تو وہ کیا ہوا؟ یعنی تعظیم کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں بلکہ وہ کیا؟ عزت دینا، ریسپیکٹ کرنا، بڑوں کی قدر کرنا، استاد کی قدر کرنا، پیر کی قدر کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ پیر کی عزت کرنا، شیخ کی عزت کرنا، بات سمجھ میں آئی؟ والدین کی تابع داری کرنا، عزت کرنا. اور اللہ تعالی کے پاس
یعنی اللہ تعالی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، اللہ تعالیٰ کے قریب یعنی اللہ تعالیٰ کو الہ جان کر، اللہ کی ذات کو الہ جان کر اور واحد جان کر، وحدہ جان کر، لا شریک جان کر، اب وہاں جو بھی تعظیم کرتا ہے وہ تعظیم کو کیا کہیں گے؟ عبادت کہیں گے۔ بات سمجھ میں آتی؟ کیا کہیں گے وہ؟ عبادت کہیں گے۔ اب جیسا کہ نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، نماز کی حالت میں یعنی نماز میں کیا کرتے؟ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے، ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے ہو جانے کو عبادت کہیں گے۔ بات سمجھ میں آتی؟ نماز کی طرح ہی ہاتھ باندھ کر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے کھڑتا ہے، کوئی اولاد اپنے والدین کے سامنے کھڑتا ہے، تو اب اسے عبادت نہیں کہیں گے، حالانکہ دیکھنے میں حرکت دونوں جگہ ایک ہی نظر آئے گی۔ اللہ کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ پھر بندے کے سامنے بھی حرکت ایک ہی نظر آئے گی کہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کی عقل، اس کی سمجھ کو دیکھا جائے گا کہ نماز میں جو کھڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ جان کر، معبود جان کر، الہ جان کر، رب جان کر، اس کے سوا کسی اور کو الہ، رب، معبود نہیں جان کر اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، تو اب اسے نماز کہیں گے، عبادت کہیں گے۔ بات سمجھ میں آتی؟ کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے، کوئی مرید اپنے پیر کے سامنے، کوئی اولاد اپنے والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، تو اب اس کے ذہن میں یہ معلوم ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا الہ نہیں، یہ میرا معبود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بندہ ہے جیسا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ وہ نبی کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے، وہ رسول کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے ہاتھ باندھ کے، تو اسے عبادت نہیں کہیں گے، بلکہ اسے کیا کہیں گے؟ تعظیم کہیں گے۔ بات سمجھ میں؟ The meaning of worship is very clear. It is enough to understand that showing some kind of respect to someone as worthy of worship, as یہاں یہ پوائنٹ ہے، as worthy of worship is called ibadah. If they don't consider it worthy of worship, then it will be just respect, and it will not be called ibadah. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جانو وہ عبادت نہیں۔ بات سمجھ میں؟ اب آج کل ہمارا تو کیا حال ہے، ہم اپنے بڑے کو عزت کرنے کے واسطے، ان کی قدر کرتے ہوئے، کوئی اولاد اپنے والدین کی تعظیم کے خاطر قدم چوم لیتا ہے یا ہاتھ چوم لیتا ہے، دست چوم لیتا ہے، تو اب اس کا نام کیا دے دیتے ہیں؟ شرک۔ کیا دے دیتے ہیں؟ شرک دے دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی بے وقوفی ہے، یہ جہل ہے، جہالت ہے۔ اس جاہلوں کے پیچھے مت جائیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے کو عبادت کہتے ہیں، یعنی تمہارے ذہن میں اس ذات کو واحد جاننا، لا شریک جاننا، اس کا کوئی شریک نہیں جاننا، اور وہ ذات میری معبود، بات سمجھ میں، ہمارا معبود جاننا، معبود حقیقی جاننا، معبود برحق جاننا۔ بات سمجھ میں؟ اب وہاں جھکنا جو ہے وہ سجدہ ہے، کسی بندے کے سامنے جھک جانا وہ سجدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ ریسپیکٹ ہے، تعظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قدم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صورت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ
सूरत से पाक है। जो बंदे की हालत है उस बंदे का खिलाफ जिद, बंदा सूरत वाला, अल्लाह सूरत से पाक है। जब अल्लाह ताला को जिस्म नहीं है, सूरत नहीं है, वो सूरत से पाक है, वो जिस्म से पाक है, वो शक्ल से पाक है, तो अब अल्लाह ताला का कोई खदम होगा? बात समझ में आई? तो अल्लाह ताला का खदम ही नहीं होगा, बंदे के लिए खदम होगा, पांव होगा। समझ में आया? बंदे का पांव होगा, बंदा पांव वाला, अल्लाह पांव वाला नहीं। तो बंदे के पांव को चूमने से इबादत नहीं होती बल्कि रेस्पेक्ट होती है। बात समझ में आई? उसकी खदरदानी करने के लिए एक बंदा अपने वालिदैन के कदम चूम लेता है तो याद रखो वो शिरक नहीं किया, वो इबादत नहीं किया। एक औलाद अपने वालिदैन या अपने शेख मोहतरम या अपने पीर या अपने उस्ताद की दस्तबोसी कर लेता है, हाथ चूम लेता है, तो शिरक नहीं है बल्कि इज्जत देना है, ताजीम है, ताजीम करना है। और अल्लाह ताला के आगे वो हाथ बनकर भी खड़े हो जाए कि ये जाने, इसीलिए नियत करते हैं ना, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं। बात समझ में आती? नियत करते हैं ना, इन्नी वजहतु वजहिया, है ना, मैंने अपने सूरत को तेरे आगे कर दिया, तेरे जात के आगे कर दिया। बात समझ में आती? लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द, जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, यानी कायनात का पैदा करने वाला, यानी अल्लाह ताला। बात समझ में? मैं उस अल्लाह ताला के आगे अपने आप को आगे कर लिया। ये नीयत आते ही अब हर हरकत, आप खड़े भी हो जाएं, वो हरकत, आप रुकू में चले जाएं, वो हरकत, आप सजदे में चले जाएं, वो तमाम हरकतें इबादत कही जाएगी। बात समझ में आई? क्या मानी जाएगी? इबादत मानी जाएगी। तो याद रखो, जहां कहीं भी इबादत का लफ्ज आया है वहां कुरान में भी अल्लाह ताला बंदे को शामिल नहीं किया, बल्कि बंदे के लिए इबादत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। और इताअत का लफ्ज जहां कहीं भी आया है, अल्लाह ताला क्या करता? अपने आप को भी और अपने साथ बंदे को भी शामिल कर लेता है। तो मालूम हुआ ताजीम जो है वो खास बंदे के लिए होती है, जिसे रेस्पेक्ट कहते हैं, और इबादत जो है वो अल्लाह ताला के लिए खास है, जिसे वर्शिप कहते हैं। दोनों को एक ना जानो, दो अलग अलग हैं, दो समझ अलग अलग है। और जो अल्लाह को अल्लाह जानता है वही मोमिन है, जिसने रसूल अल्लाह को रसूल जानता है वही मोमिन है। तो अल्लाह ताला ने रसूल के जरिए से हमें कलमे तैयबा क्या अता किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।